بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ حدیث اور آج کی یہ بات ہوش و حواس دل کے کانوں سے، دماغ کے کانوں سے سن لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ اپنے ذکر کے کرنے کی وجہ سے اس کی معیشت کو وسیع اور کشادہ کر دیتا ہے، تھوڑے وقت میں بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، تھوڑی سی محنت میں بہت کچھ عنایت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے شخص حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کرنے لگے، وہ بابا جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی شیخ قد کبرت سنی، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ میں کوئی محنت نہیں کر سکتا، کوئی مشقت نہیں کر سکتا، میرے اعضاء میں درد ہے، میری کمر کبڑی ہو گئی ہے، میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں حج نہیں کر سکتا، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جیب خالی ہے، اور میں جہاد بھی نہیں کر سکتا کہ تلوار اٹھائی نہیں جاتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کوئی ایسی تعلیم فرمائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری عبادات کا ثواب مجھے عطا کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پھر دوبارہ سے یہ بات کہے، دوبارہ اس نے یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہلوائی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے آس پاس کے درخت، ان کے پتے، ریت کے ذرات تمہاری اس بات کو سن رہے ہیں کہ نہ حج کر سکتا ہے، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، جیب خالی ہے، صدقہ اور خیرات کر نہیں سکتا، کمر کبڑی ہے، صحیح طور پہ تعدیل ارکان یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنی نکاہت ہے، اتنی کمزوری ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسی بات بتلائیے کہ جو ان ساری چیزوں کو کفایت کر جائے، اس ایک کے ادا کرنے کی وجہ سے مجھے حج کا ثواب بھی ملے، مجھے روزے کا ثواب بھی ملے، مجھے نماز کا بھی ملے، مجھے صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی ملے، اور مجھے حج کا اور جہاد کا ثواب بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلیت الصبح، جب تو صبح کی نماز پڑھ چکے، صبح کی نماز جب ادا کر چکے، چاہے وہ بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو، اشارات کے ساتھ ہو، اتنی کبر سنی کے عالم میں جیسے بھی وہ نماز ادا کرے، تو 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرے، 10 مرتبہ۔ وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ غور سے، توجہ سے سنو، جو رکوع میں تسبیح کی جاتی ہے نا، صرف لفظ رب بھی ادا نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ ایک جملہ، یہ ایک حصہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 جملے 10 مرتبہ پڑھے جائیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جب تو 10 مرتبہ یہ پڑھ چکے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر کرم کیا کرے گا، انعام کیا کرے گا، فضل کیا کرے گا، وہ تمہیں کیا کچھ عنایت کرے گا۔ تو اللہ تمہیں ہر بیماری سے بچائے گا، تمہیں اندھا ہونے سے ساری زندگی تیری نظر قائم رہے گی، تو کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ تمہارے کانوں کی سماعت برقرار رہے گی، کبھی بہرا نہیں ہوگا۔ تمہاری زبان کی فصاحت جاری رہے گی، کبھی گونگا نہیں ہوگا۔ تمہاری زبان لڑکھڑائے گی نہیں، اور تو کبھی جذام کی بیماری میں، کوڑ جسے کو کہتے ہیں، متعدی بیماری ایک سے دوسرے کو، اس میں نہیں مبتلا ہوگا، اور تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی ہر بیماری سے تو بری ہو جائے گا، چاہے وہ اندھے پن کی ہو، بہرے پن کی ہو، لکنت کی ہو، لڑکھڑاہٹ کی ہو، دماغی امراض ہوں، قلبی امراض ہوں، جسمانی امراض ہوں، ان ساری امراض سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور دنیا کی جو مشقت ہے، محنت ہے روزگار کے لیے، اس سے تو بری ذمہ ہو جائے گا۔ تمہاری جیب جو خالی تھی وہ باری ہو جائے گی، تمہیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا، خیرات کا ثواب بھی ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا۔ ہر چیز تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں عطا کرے گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ اور یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے نبی کی بارگاہ سے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی اس چیز کو مانے یا نہ مانے، اللہ معطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، اور آپ فرماتے ہیں انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ میرے کریم سے ذرہ کسی نے مانگا، دربے بہا دیے، دریا بہا دیے۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ذکر کیا نا کہ حاتم طائی کی سخاوت اتنی بڑی سخاوت تھی کہ ایک آدمی 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 70 مرتبہ لائن میں لگ کے دوبارہ سے تیسری بار ہر دفعہ نیا بکاری بن کے آئے، تو حاتم طائی اس کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، مال جو اللہ نے اتنا دیا تھا۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا یہ کوئی سخاوت ہوئی؟ میرے نانا کے در سے جس نے ایک دفعہ لے لیا، اسے ساری زندگی کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوتی، احتیاج نہیں ہوتی، اس کی ساری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں، غنا اس کو کہتے ہیں، عطا اس کو کہتے ہیں۔ میرے کریم سے ذرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ ایک اور غیر مسلم، کسی وادی کا رہنے والا، کسی گاؤں قریہ کا رہنے والا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، مشرک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا، آپ نے 100 اونٹ دے دیے۔ اس نے جا کے قبیلے میں کہا کہ وہ ایسا سخی، ایسا جواد ہے، کبھی اس کے منہ پر، کبھی اس کی زبان پر نہ کا لفظ اور نہیں کا لفظ آتا، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن لفظ نہ یا نہیں ہے۔ وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا، قبیلے کے فرد آتے گئے، لیتے گئے، آتے گئے، لیتے گئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو وظائف، یہ جو عملیات ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر بڑی گہری تاثیر رکھتے ہیں۔ ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹھ کے پیٹ پھیر گئی، تو آپ نے فرمایا وہ کہاں گئی فرشتوں کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس کو تہجد سے پہلے پڑھو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اس نے چند دن اس کے اوپر ہمیشگی موازنت کی، تو وہ جو مانگنے آیا تھا وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، ذرائع پیدا کیے ہوئے ہیں، محنت اور مشقت اور مزدوری کو ایک شرط قرار دے دی ہے۔
ان سعیکم لشتی۔ تو اس لیے یہ وظائف اور یہ عملیات کام دیتے ہیں، خیر و برکت لاتے ہیں۔ آیت الکرسی پر یہ ایک وظیفہ ہے، کوئی منکر مجھے بتائے نا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی مجھے یہ بتائے نا کہ حجر اسود کو چومنے سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے پتھر، اس کو چومنے سے، اس کو استلام کرنے سے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اس کو چومنے اور استلام نہ کرنے کی وجہ سے بندے کے گناہ ایسے ہی رہتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ اس لیے پتھر بھی نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، انسان تو انسان ہے۔ یہ وظائف کچھ نہیں کرتے، نماز بھی تو ایک وظیفہ ہے نا، سبحان ربی جلالہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، لقد سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ ساری کی ساری دعائیں احادیث ہیں، فائدہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی؟ تو اس لیے جو بندہ زندگی کی ہر ضرورت کو پانا چاہتا ہو، ہر مشکل کو دور کرنا چاہتا ہو، ہر ثواب صدقے کا بھی، خیرات کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، جہاد کا بھی، تو صبح کی نماز کے بعد یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لیں، ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی، جہاد کا ثواب بھی، حج کا ثواب بھی، زکوٰۃ کا ثواب بھی، روزے کا بھی، نماز کا بھی، حتیٰ کہ جتنی عبادات ہیں بدنی اور مالی، ان سب کا ثواب ملے گا۔ جتنی بیماریاں ہیں روحانی اور جسمانی، کوڑ، جزام، برس، اندھا پن، بہرا پن، زبان کی لکنت، کھڑکھڑاہٹ، دماغی جنون، پاگل پن، ان ساری بیماریوں سے جب نجات مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ قیامت تک تمہیں کوئی، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو خاص تھا اس بندے کے لیے، اسے آپ نے تعلیم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص جملوں میں عمومیت پائی جاتی ہے، امت کے ہر فرد کے لیے ہے، جو بھی ایسا کرے گا۔ اذا صلیتم الصبح، جب تم صبح کی نماز پڑھو، اس میں سارے بظاہر تو وہ ایک فرد واحد مخاطب ہے، لیکن خطاب سب کو ہے۔ میرے علی شاہ صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا، علم کی بلندیوں تک گئے، حاسد ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ اپنا پروٹوکول، اپنے باڈی گارڈ رکھیں، تو آپ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں ان لوگوں سے بچائے گا۔ تو علماء نے کہا یہ کاف کی ضمیر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مخصوص ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کاف کی اوٹ کے پیچھے ہم بھی ہیں، تو اس لیے یہ عموم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد واحد کو بتایا، جب بندہ کبر سن میں آ جاتا ہے تو جب کچھ نہیں نہ کر سکتا، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، بس مسلح ہوتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہوتی۔ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ اب میں نے کسی کو دبوچ لیا، حملہ کر لیا، تو وہ مجھے دبوچ لے گا مجھے، تو اس لیے وہ اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے بالکل امن اور سکون سے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسروں کے بھی کہتا ہے تم بھی یہ ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو وہ عبادات نہیں کر سکتا، وہ ریاضات نہیں کر سکتا، یہ وہ، تو بس تسبیح لے کے پڑھتا رہتا، کچھ آتا ہے یا نہیں آتا وہ لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ پہ لگا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا ذکر کیا ہے، جزام، برس، اندھا پن، بہرا پن، لکنت، جنون، دماغی امراض جتنی بھی ہیں، ان سب سے اگر نجات مل جائے، ایک 10 منٹ کا بھی وظیفہ نہیں ہے، 10 جملے کہنے ہیں، کیا پتہ اس کو کہنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، آدھا منٹ لگتا ہے، 2.5 منٹ لگتے ہیں،
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، ان ساری امراض سے چھٹکارا اور ان ساری عبادات کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔